یہ تیمور تھا نا؟ ہم اسے سنی کہتے، مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جسے کوئی کالونی کا بچہ سمجھتی تھی، وہ اس کا اپنا بچہ تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لیے سوئی ہے، پھر شاید دن کا ایک حصہ، پھر صدیوں کیسے بیت گئی، اسے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اور تیمور نہیں؟ اسے کاٹ میں لیٹا اپنا نومولود بچہ یاد آیا۔ فرشتے، وہ میرا بچہ ہے! او خدایا! اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند کر کھولیں۔ وہ اتنا بدل گیا ہے! بہت کچھ بدل گیا ہے محمل، کیونکہ وقت بدل گیا ہے۔ وقت ہر شے پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہمایوں! اس نے اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ وہ میٹنگ میں تھا، رات تک آ سکے گا نہیں۔ فرشتے، تم اس کو بلاؤ، پلیز بلاؤ۔ اس سے کہو محمل جاگ گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ میرے ایک فون پر ہی دوڑا آتا تھا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی سی بولی تھی، عجیب بے یقینی تھی۔ محمل، پریشان مت ہو، پلیز دیکھو، وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا۔ میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور ایسا نہیں ہے۔ وہ جذباتی انداز سے چلائی، اتنی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے تعجب سے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا، وہ جانتی تھی۔ فرشتے چلے گی اور وہ منہ پہ چادر ڈالے آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اس سے سچ بولا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے، اور ابھی وہ آنکھ کھولے گی تو وہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے آنکھ ہی نہ کھولی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جانے کتنا وقت گزرا، وہ لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی، اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے؟ دروازے پہ ہولے سے دستک ہوئی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولیں۔ ہوا سے چہرے پہ پڑی چادر سرک گئی تھی۔ منظر صاف واضح تھا۔ کھلے دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر سی گئیں۔ وقت تھم گیا، لمحے ساکن ہو گئے۔ وہ اسے ویسا ہی لگا تھا، اتنا ہی وجیح اور شاندار، مگر اس کے جذبات سے عاری چہرہ، اس پہ چھائی سنجیدگی نہیں۔ وہ شاید ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور پانٹی کے ساتھ رک گیا۔ ہمایوں! وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہوں، کیسی ہو؟ وہ پانٹی کے قریب کھڑا رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ آواز میں بھی عجیب سرد مہری تھی۔ ہمایوں! وہ رونے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں۔ ڈاکٹرز کب تمہیں ڈسچارج کریں گے؟ وہ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے جانے کی جلدی ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ناراضگی کا عنصر نہیں تھا، بلکہ بہت ہموار لہجہ تھا، لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ جیسے وہ تسلی کے 2 بول سننا چاہتی تھی۔ ہوں۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہمایوں اور تیمور اس کے ساتھ یوں کیوں کر رہے تھے؟ ہمایوں! مجھ سے بات تو کریں۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ ہوا، لمحے بھر کو نگاہ اس پہ جھکائی۔ اس کے آنسو تھم گئے۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی، یہ تو خیرات تھی، بھیانک تھی۔ یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی، یہ تو خیرات تھی، بھیک تھی۔ وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا، پھر واپس جانے کو مڑا۔ اسی پل دروازے میں فرشتے کا سراپا ابھرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے آ رہی تھی۔ ہمایوں اس کے ایک طرف سے نکل کر باہر چلا گیا۔ فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا۔ ہمایوں ابھی تو آیا تھا، چلا بھی گیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اچنبھے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پہ کچھ تھا کہ وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے، وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے، کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے؟ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبائیں۔
محمل دیکھو، اس تبدیلی نے وقت لیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا، تم اس کو کچھ وقت دو۔ وہ اس کے ریشمی بھورے بال نرمی سے ہاتھ میں پکڑے برش کر رہی تھی۔ وقت وقت وقت، وہ ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا اسے، اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں نے صبح کی دعا نہیں پڑھی تھی۔ یہ سب اسی لیے ہوا فرشتے کہ میں دعا پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی۔ جب وہ بھیگی آنکھوں اور روندے گلے سے کہنے لگی، فرشتے نے گہری سانس لی اور کچھ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی، وہ یک لخت چونک سی گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے سننے کی کوشش کی، کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھر آواز، ترنم اور سوز سے پر۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ سب بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید یہ ایک آیت تھی، ہاں یہ آیت تھی، سورۃ یوسف 13واں سپارہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو قلباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی و منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہ بچاتا، مگر وہ احتیاطاً تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پہ کچھ اشکار ہوا تھا، یہ جو ہوا تھا اسے ایسے ہی ہونا تھا، وہ جو کر لیتی یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو کر رہی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، مگر کیا اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ قوما، معذوری، بیزار شوہر، بکتا ہوا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کسی نے اس کو ذرا خفگی سے مخاطب کیا تھا۔ وہ پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہوئی۔ یہ کون اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا؟ یہ کون تھا؟ فرشتے، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ بہت بے بسی سے بولی، تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا۔ پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے، اس نے برش سائیڈ پہ رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس زندگی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورۃ اعراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا، اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لی۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا، خاموشی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا، چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں، ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھمکا سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی، اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی تو یقیناً وہ بھی ساتھ آیا ہوگا، پھر اسے ادھر ہونا چاہیے تھا، مگر 7 سال اسے یاد آیا، وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے۔
ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی، اور خدایا وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھتی جاتی، تب ہی دروازہ ہولے سے کھلا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ تیمور دروازے میں ایستادہ تھا، جینز شرٹ پہنے، اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کی سی سنہری چمکتے کانچ جیسے، اور ماتھے کے وہ بال وہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور! اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ویئر از مائی ڈیڈ؟ ویئر از مائی ڈیڈ؟ میرے ڈیڈ کہاں ہے؟ وہ اسی تنفر سے چنبھتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ منہ پھٹ اکھڑ بدتمیز! اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ تین الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے، پھر چلے گئے۔ تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو پھیلائے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ بازو آہستہ سے پہلو میں آ گرے۔ وہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ یوں اس سے متنفر تھا؟ اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور پھر وہ کب روتے سو گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ فزیوتھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ وہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز اب بھی قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ فزیوتھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ اس سب کا انحصار اس کی اپنی قوت ارادی پہ گرا دیتے۔ وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح ابھی وہ نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولیں۔ فرشتے بڑا سا مہکتے سرخ گلابوں کا بکے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مقید چہرے پہ وہی مخصوص ٹھنڈی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیوتھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے، شاید 1 ہفتے تک۔ تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں، شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پہ بازو رکھ لیا۔ وہ اب یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دوپہر میں چلی جاتی تھی، اور گھنٹے بھر بعد تیمور کو ساتھ لیے آتی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح سے ہی ساتھ لے آتی، اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے بعد وہ دوپہر میں لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آیا تھا، اور ہمایوں، وہ تو بس ایک ہی دفعہ آتا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ۔ وہ شاید بزی ہوگا والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی۔ وہ دن میں 3 چکر لگایا کرتی، گویا گن چکر بنی رہتی، محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی، اور نہیں تو
اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار کی باتیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور پھر آہستہ سے وہ مترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی، سب تعریف اس اللہ کی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھا نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا، فرشتے ٹیپ پر ریکارڈ سیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کور بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، اور بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ قاری مشاری کی صورت کہف، وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لفظ بوند بوند اس کی سماعتوں میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کو سورۃ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے سٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگا ہے نا، بند کیوں کر دی؟ اوہ، تم جاگ رہی تھی؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں سمجھی تم سو گئی ہو۔ میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورۃ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان موقوف ہے۔ فرشتے، آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورۃ کہف شروع ہوئی تھی تو الحمدللہ ہی پہ میرے آنسو گرنے لگتے تھے۔ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اب اپ سیٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی نا قدریاں محمل، وہ نا سمجھ ہیں۔ ان کی وجہ سے اپنا چین سکون برباد نہ کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گی۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پہ انحصار نہیں ہے۔ تم ان کے بغیر نہیں مر جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو۔ محمل، خود کو اسٹرانگ کرو۔ اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ سورۃ کہف لگائیے نا پلیز، مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی، پھر گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں، وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی۔ ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین پہ ہے ہم نے اسے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں، آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورۃ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے تھے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیاں اور گہرا بال جو اونچے سفید ستونوں پر کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے ساتھ گھاس سے بھرا لان، وہ پنک سکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف ہوتے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پہ درختوں کی گھنی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو امنڈ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹرز ٹھیک کہتے تھے کہ وہ ذہنی طور پر بالکل فٹ ہے۔ سورۃ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے خاصے فاصلے پہ تھی۔ وہ اٹھ کر اس کو ری پلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔
اسے لگا وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کی قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دعائیں رکھ رہی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ کے ٹیبل پر دعائیں رکھ رہی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن۔ وہ جبراً مسکرائی۔ کس کا نام اس کے ساتھ جڑتا تھا، وہ جو خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا؟ آپ کی سسٹر صبح آئی تھی، آپ سو رہی تھیں، وہ یہ بک دے کر گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی، وہ چونکی، پھر اس کی اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ سفید سادہ جلد والی دوبیج کتاب۔ اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مصحف قرآنی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگا لیا۔ یو لو یور ہولی بک ٹو مچ رائٹ؟ آپ کو اپنی مقدس کتاب بہت عزیز ہے نا؟ وہ مسکرا کر کہتے اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ آف کورس سسٹر، وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے۔ پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارات سے مزین الف قاف سامنے آئے۔ اس کا دل ایک دم رعب سے بھر گیا، ہاتھ ذرا سے کپکپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ او خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی! اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا۔ وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا ہوا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی۔ کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع کے چند صفحات پلٹے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بار بک مارک سے کھولا۔ وہ سورۃ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا، دوسرے سپارے کے اولین سے۔ برسوں پرانا بک مارک، جانے کب اس نے ادھر رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن میں لڑک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھول نہ پائی۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، میں بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین میں چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا۔ وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹس تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلاتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پہ شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا۔ وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا، اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے سے پڑھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں سے، مالوں سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور خوشخبری دے دوں ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پہ اللہ کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے۔
صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پہ جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ انا اللہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، عقیدہ آخرت پر ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے، صبر کے فوراً بعد صفا مروہ اور حج کا ذکر۔ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہیں۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی تھی، آنسو کو قرار مل گیا تھا، اندر باہر سکون سا اتر گیا تھا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی چھا گئی۔ سارے ماتم دم توڑ گئے تھے، اسے صبر آ ہی گیا تھا، اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آئی ہے۔ طائف کے پتھر بھی آتے ہیں، اور اسرا اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے، اور اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ ایک سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا، ایک پرسکون من چاہی ریاست تھی، وہ دور ختم ہو چکا تھا، اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا۔ طائف کے پتھر اب لگنے لگے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزوریوں کا رب اس کے ساتھ ہے تو اسے بھی کسی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تب ہی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی تھی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہو آپ؟ وہ اسے لگی ٹرپ کو چیک کرنے لگی تھی۔ ہوں، وہ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن، الحمدللہ۔ آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے۔ ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی، میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی، یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے اداوس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا، ہاں مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم۔